اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ سورہ توبہ کی 119 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے جن صحابہ کرام کی توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، اسی سلسلے کی آیت یہ بھی ہے، اسی کے ساتھ یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ کل اور پرسوں 2 دن حضرت ابی بن کعب اور حضرت ہلال اور حضرت مرارہ بن زریع رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ توبہ کا بیان کیا گیا تھا، اسی واقعے کے سلسلے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ 2 باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ سے ڈرنے کی اور ایک سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی۔ اللہ سے ڈرنے کی باتیں تو پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں۔ پورے قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ سے ڈرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن جو دوسری بات بیان کی گئی ہے، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، یہ دیکھیے بالکل انوکھا اور نیا مضمون بیان کیا ہے۔ اس کا الٹا آپ معنی کیجئے، اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ برے لوگوں کے ساتھ مت رہا کرو، جھوٹے لوگوں کے ساتھ مت رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ خاصیتیں رکھی ہیں۔ ہر چیز کے اندر، سردی کے اندر خاصیت ہے، گرمی کے اندر خاصیت ہے۔ ٹھنڈی چیز اگر آپ کھائیں تو ٹھنڈی چیز کے کھانے سے مزاج کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ گرم چیز آپ استعمال کیجئے، گرمی کا اثر پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا کے چیزوں کا مشاہدہ کریں تو ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ نے خاصیت رکھی ہے۔ سردی کے موسم میں دیکھیے آدمی کو کھانسی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، اسی طریقے سے گرمی کے موسم میں بھی اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر عطر فروش کی دکان پر جائیں تو آپ کو وہاں خوشبو ملے گی، بھٹیاری دکان پہ جائیں آپ کو دھواں ملے گا، آپ کو جو ہے وہاں کوئلے کا جو ہے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اچھے اور نیک لوگوں اور سچے لوگوں کی صحبت میں بھی تاثیر رکھی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت سارے ترا سارے کنت، صحبت تارے ترا تارے کنت۔ اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے بنو گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے، برے بنو گے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے جو مقام عطا کیا، وہ اسی وجہ سے مقام عطا کیا کہ نبی کی صحبت ان کو ملی۔ نبی کی 1 سیکنڈ کی صحبت نے اس کو اوج ثریا پر پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا پروانہ عطا کیا، جنت اور جنت کی نہریں اس کی نعمتوں کے دینے کا وعدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک ایسے لوگ موجود رہیں گے، سچے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے۔ کیونکہ اللہ ایسی چیزوں کا تذکرہ کیوں کریں گے جس کا وجود نہ ہو؟ کہ پہلے زمانے میں اچھے لوگ رہتے تھے، سچے لوگ رہتے تھے، اب نہیں ہے، ایسا نہیں، غلط ہے یہ۔ قرآن کے اندر اللہ فرما رہے ہیں سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ سچے لوگ قیامت تک رہیں گے، سچے لوگوں سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ نیکیوں کا غلبہ ایک زمانے میں تھا تو بہت زیادہ سچے لوگ، نیک لوگ تھے۔ اب نیکیوں کا غلبہ کم ہو گیا تو کم لوگ سچے ہیں، لیکن رہیں گے ضرور۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سچے اور نیک لوگوں کی صحبت میں کیسی تاثیر رکھی ہے، سچے لوگوں کی صحبت میں اللہ نے کیسی تاثیر رکھی ہے۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، مختصر وقت ہے۔ آپ کو معلوم ہے جگر مراد آبادی، جگر مراد آبادی بالکل بین الاقوامی سطح کا شاعر تھا۔ مراد آباد کا جگر مراد آبادی بین الاقوامی سطح کا شاعر تھا۔ اللہ نے اس کو ایسی آواز دی تھی،
اللہ نے اس کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ جس مشاعرے میں بھی یہ شریک ہوتا تھا اس مشاعرے کو یہ لوٹ لیتا تھا، لیکن اس کے اندر یہ خامی تھی، اس کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ کوئی مشاعرہ بغیر شراب پیے یہ نہیں پڑتا تھا۔ اس کو چند آدمی پکڑ کر کے لے کر کے اسٹیج پر جاتے تھے اور مائک پر ان کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، اس کے بعد یہ کلام پڑھتا تھا۔ جب یہ کلام پڑھتا تھا پورا مجمع اس کے کنٹرول میں رہتا تھا، اتنی زبردست خوبصورت اور پرسوز آواز اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو ان کو احساس ہوا کہ یہ شراب وغیرہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جب دیکھیے ہدایت کا جب اللہ نے ارادہ کیا اس کے لیے ذریعہ بھی پیدا کرنا شروع کیا۔ تو اس زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ تھانہ بھون کے اندر رہتے تھے۔ ان کا ایک چاہنے والا یعنی حضرت تھانوی کا چاہنے والا خواجہ عزیز الحسن مجذوب ان کے چاہنے والوں میں تھے۔ تو جگر مراد آبادی نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا، ان کی شکل، ان کی صورت، ان کی وضاقت دیکھ کر کے وہ بڑا متاثر ہوا۔ علی گڑھ کا پڑھا ہوا بی اے کا آدمی، کلکٹر، جس کا میں ذکر کر رہا خواجہ عزیز الحسن، یہ کلکٹر تھے، اور بی اے انہوں اس زمانے میں کیا ہوا تھا، کلکٹری کا ان کو عہدہ ملا تھا۔ تو جگر مراد آبادی نے ایک مرتبہ ملاقات کے دوران ان سے کہا کہ بھائی آپ تو کلکٹر ہیں، علی گڑھ کے بی اے کیے ہوئے ہیں، پھر آپ کی اتنی بڑی بڑی داڑھی، آپ کے سر پر گول ٹوپی، آپ کا جبہ قبہ، آپ کا لباس، آپ کی وضاقت، یہ تو عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے یہ چیز سیکھی اور کن کی صحبت سے اللہ نے آپ کو یہ چیز عطا کی؟ تو یہ خواجہ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تھانہ بھون تم بھی چلو، انشاءاللہ تم بھی ایسے ہی بن جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں جاؤں گا تمہارے ساتھ، لیکن وہاں جا کر بھی شراب پیوں گا، وہاں بھی نہیں چھوڑوں گا میں شراب، اگر تم کہو تو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو خواجہ عزیز حسن نے خط لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اس قسم کا ایک آدمی ہے، بہت بڑے مقام کا شاعر ہے، یہ بین الاقوامی سطح کا شاعر ہے، اللہ نے اس کو ایسی آواز عطا کی ہے، آپ کی صحبت میں یہ آنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی صحبت میں یہ آ جائیں، لیکن یہ شراب وہاں بھی پیے گا، اس لیے یہ شرط لگا دی ہے، یہ شراب وہاں بھی پیے گا تو آپ اجازت دیں، یہ اس کے بارے میں فیصلہ کر کے جواب دیجئے کہ کیا کروں، اس کو لے کے آؤں کیا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، خط کے اندر لکھا ان کو لے کر کے آئیے آپ، اور شراب پینے کا جہاں تک تعلق ہے خانقاہ میں تو شراب پینے کی ان کو اجازت نہیں دوں گا، کیوں؟ خانقاہ یہ قوم کی امانت ہے، میں ان کو ایک مکان دے دوں گا، حجرہ دے دوں گا، روم دے دوں گا، ان کی مرضی جو ہو وہ کریں، میں ان کو اپنے گھر کا ایک مکان دے دوں گا، اس مکان میں اس حجرے میں اس کی مرضی ہوگی، جو جی چاہے کرے وہ۔ تو جب اس نے خط پڑھا جگر مراد آبادی نے کہ حضرت تھانوی نے ایسا جواب دیا، تو ان کے دل کے اندر آیا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ کو ڈانٹ پڑے گی، میرے اوپر غصہ کریں گے کہ اتنا بڑا شرابی میرے خانقاہ میں آ کر کے وہ شراب پیے گا، ہمارے آپ کے جیسا ہوتا تو اس کو ڈانٹ دیتا، کمبخت تو ایسا آ کر کے میرے یہاں شراب پیے گا، چل بھاگ۔ لیکن حضرت تھانوی نے جو محبت آمیز، شفقت آمیز جو ان کو جواب دیا، اس سے بہت متاثر ہوا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں آیا۔ جب آیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے وہ جگر مراد آبادی، اور بیعت ہو کر کے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ میرے لیے 4 دعائیں فرما دیجئے،